السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ یقیناً بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اس کے لیے بہت بہت معذرت۔ میں ویڈیو کے سٹارٹ میں آپ لوگ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں کہ میں ناول سٹارٹ کرنا چاہتی ہوں۔ اگر میرے سبسکرائبر ناولز میں انٹرسٹڈ ہے تو مجھے کمنٹ میں ہاں یا نہ کا جواب ضرور دیں، کیونکہ میں اسی چینل پر ناول سٹارٹ کرنا چاہتی ہوں۔ کہ آپ لوگ انٹرسٹڈ ہے یا نہیں، مجھے کمنٹ میں لازمی بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو میرا یہ فیصلہ ٹھیک لگا یا نہیں، اور آپ لوگ کس طرح کے ناولز میں انٹرسٹڈ ہے وہ بھی مجھے ضرور بتائے گا کہ میں اسی قسم کے ناولز اپلوڈ کروں گی۔ اور زیادہ تر میری ویڈیوز جو ہے وہ ہسبینڈ اور وائف پر بنے ہوتے ہیں، اور میں چاہتی ہوں کہ میری ہر ناولز بھی ہسبینڈ اور وائف سے ہی ریلیٹڈ ہو، اس لیے آپ لوگ مجھے ضرور بتائے گا۔ چلو چلتے ہیں، ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس مرد میں اپنا نام آپ کے نام کے ساتھ جوڑنے کی ہمت نہ ہو، اس کے لیے بدنام ہونا خود پر ظلم ہے۔ شوہر میں لاکھ غیب ہو لیکن گھر کی مضبوط چوکھٹ شوہر ہی ہے۔ اور کچھ رشتے ایک سے ہوتے ہیں، ہر ایک سے نہیں۔ وہ لوگ اکثر بدل جاتے ہیں جنہیں حد سے زیادہ وقت اور عزت دی جائے۔ محبت صرف محرم سے ہی ہوتی ہے، باقی سب دل کے بہلاوے ہیں۔ شادیوں میں بلا وجہ خرچہ کرنا فضول ہے، اس سے اچھا بندہ سادگی سے نکاح کرے اور عمرہ کے لیے چلا جائے۔ نیک عورتیں نیک مردوں کے لیے ہے۔ میرے ہمسفر کو میری خوشی اور غم کا پتہ ہی نہیں چلتا، یہ اذیت بڑی اذیت ناک ہے۔ بیوی ناراض ہوگی، روٹے گی، یہ اس کا حق ہے، لیکن منانا آپ کا فرض ہے۔ کبھی اس کی ناراضگی توڑنے کی کوشش نہ کرے، کبھی اپنے آپ کو لاپرواہ ثابت نہ کرے، کبھی یہ عزت نہ لگاؤ کہ وہ خود ہی روٹی ہے اور خود ہی مان جائیں گی۔ اس کو مناؤ، اس کی ضد پوری کرو۔ ہمارے معاشرے کا المیہ تو دیکھ، بیوی کو حلال عورت یعنی سوتن برداشت نہیں۔ مرد چاہے باہر 10 گرل فرینڈ یعنی حرام عورت بنا لے، بیوی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عورت کے چہرے پر تمام رنگ مرد کی وجہ سے آتے ہیں، چاہے وہ خوشی کے ہوں یا غم کے۔ عورت ایک ایسا دل رکھتی ہے جو بڑے سے بڑا ظلم برداشت کر لیتی ہے، لیکن کبھی ماں باپ کی خاطر اور کبھی اپنے اولاد کی خاطر۔ ہم جب لڑکی بیاہ کر لاتے ہیں تو بہو کم اور خادمہ زیادہ سمجھتے ہیں۔ لڑکی پوری زندگی اپنی دپاہ میں لڑتی ہے اور گھر کا شیرازہ بے کر جاتا ہے۔ خاوند کے علاوہ پورا گھر اس کا خاوند ہوتا ہے۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ ہمارے ہاں عورت کو عزت ملے نہ ملے، لیکن کسی ادارے میں نوکری، سوشل میڈیا پہ ہمدردی اور تنہائی دور کرنے کے لیے دوستی فوراً مل جاتی ہے۔ عجیب رواج ہے اس معاشرے کا، اپنے گھر کی رونق بھی دو اور جہیز بھی دو۔ میں چاہتا ہوں میرا ہمسفر بھی میرے جیسا ہو، کئی منزلوں کا تحقہ ہوا، کئی راستوں میں لٹا ہوا اور محبت میں ہارا ہوا۔ وفا مرد اور عورت سے نہیں ہوتی، خون تربیت نسل اور فطرت سے ہوتی ہے۔ تعلق بھی رزق کی طرح ہوتا ہے، بدنیتی آ جائے تو برکت ختم ہو جاتی ہے۔ مجھے وقتی محبت نہیں چاہیے، مجھے تیرا ساتھ جنت میں بھی چاہیے، پھر اللہ تمہیں ایک دن بہتر اور وفادار سے نوازے گا۔ عورت کو بااخلاق ہونا چاہیے، خوبصورت تو طوائف پہ بھی ہوتی ہے۔ میں اس کی لاڈلی اور وہ میرا لاڈلا، میرا ہمسفر۔ آپ کی باتوں سے جڑا ہے یہ تعلق دل کا محترم۔ آپ نظر نہ ہو تو ٹھہر جاتی ہے دل کی دھڑکن، میرے ہمسفر۔ جن گھروں میں شوہر ہی بیوی کا دفاع نہیں کرتے، وہاں کوئی بھی بیوی کی عزت نہیں کرے گا۔ صحیح بات پر ضرور ساتھ دیں، پھر کسی کی ہمت نہیں ہوگی بیوی کو بے عزت کرنے کی۔ اگر ہم سفر سے کسی بات کی وجہ سے ناراضگی ہو تو ہم سفر کو بتا دینا چاہیے کہ میں اس بات پہ ناراض ہوں۔ سب سے خطرناک ناراضگی وہ ہوتی ہے جو دل میں ہی پھیلتی رہتی ہے، اس سے رشتہ بدگمانیوں کا شکار ہو سکتا ہے۔ مرد کی کوئی پسندیدہ عورت نہیں ہوتی، وہ معصوم تو سب عورتوں کو پسند کرتا ہے۔ کتنی بری بات ہے کہ تم کسی اور کی طرح بننا چاہتے ہو۔ کیا تم اپنا چہرہ نہیں دیکھتے؟ کیا تمہیں اپنی خوبصورتی نظر نہیں آتی؟ ہر آدمی کی پسلی سے ایک ہوا نکلی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر ہوا کو پسلی سے لگا کر چیک کیا جائے کہ کہیں یہ میری والی تو نہیں۔ بیٹیوں کے نصیب شادی تک ہی محدود کیوں ہوتے ہیں؟ شادی ہوگی تو نصیب کو لے گی، شادی نہیں ہوئی تو اس سے زیادہ بد نصیب کوئی نہیں، کیوں؟ معاشرے میں مرد کا عورت کے بارے میں عام نقطۂ نظریہ یہ ہے کہ عورت فقط خواہش نفسانی کی تکمیل کا ذریعہ ہے۔ زندگی میں ایسے شخص کا ہونا بہت ضروری ہے جس کو دل کا حال سنانے کے لیے لفظوں کی ضرورت نہ پڑے۔ مرد اور عورت کی خواہش میں فرق۔
عورت جس پسندیدہ مرد کو متاثر کرنے کے لیے قیمتی کپڑے پہنتی ہے اصل میں اسے ننگا دیکھنا چاہتا ہے۔ آپ اپنے پیارے کی غیر موجودگی میں یتیم ہی رہیں گے چاہے ساری دنیا آپ کو گلے لگائے۔